اب آپ کے سامنے حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ سید انوار حسین شمسی صاحب آف لاہور اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد و آل محمد سے خطاب کریں گے۔ ان کے فوراً بعد ذاکر سید سجاد حسین شاہ صاحب آف چک شمالی والے وہ خطاب کریں گے، اور ان کے بعد ذاکر حاجی زوار نصرت عباس چانڈیو صاحب وہ خطاب کریں گے۔ تو اب آپ کے سامنے سید انوار حسین شمسی صاحب۔ ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ تعظمت بالملک الحی الذی لا يموت، واستعنت بذی العز والعظمت والملکوت۔ الصلاة والسلام علی رسول الاعظم والنبی الاکرم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد۔ الصلاة والسلام عليه وعلى آباء الطيبين الطاهرين أولاده المعصومين، لا سيما على ناموس جدنا وإمام عصرنا وصاحب أمرنا فقيها لله الأعظم وحجة ابن الحسن، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه الأعلى، بسم الله الرحمن الرحيم، إن حزب الله هم الغالبون۔ صلوات پڑھیں۔ تاجیل ظہور امام الزمانہ کے لیے صلوات پڑھیں۔ اپنے اعمال اور مجلس کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں۔ تمام مومنین اور عزاداروں کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں۔ دنیا میں بہت سی جماعتیں، گروہ، پارٹیاں آئی بھی اور ختم ہو گئیں اور اب قیامت تک رہیں گی بھی۔ ہر حکمران کی خواہش ہوتی ہے اس کا اپنا ایک دھڑا ہو، ایک جماعت ہو، اس کی اپنی ایک پارٹی ہو۔ ہر صاحب اقتدار، ہر بڑا آدمی اپنی ایک جماعت بناتا ہے۔ اس وقت تک کوئی بادشاہ نہیں بن سکتا
جب تک اس کی اپنی جماعت نہ ہو، خواہ کسی چھوٹے علاقے کا ہو یا کسی شہر کا یا کسی ملک کا۔ جس نے بھی رئیس بننا ہے اس کی ایک اپنی پارٹی ہوگی جو اس کو زندہ باد کہے، جو اس کے نعرے مارے، جو اس کے ساتھ دے اور وہ اس کو تخت اور بادشاہت عطا کرے۔ جتنے بادشاہ گزرے سب اپنی اپنی جماعتوں اور پارٹیوں کے کندھوں پہ سوار ہو کے تخت پر بیٹھے، لیکن وہ سارے عارضی تھے۔ جن لوگوں نے ان کو کندھوں پہ بٹھا کے تخت پہ بٹھایا، کچھ عرصے کے بعد انہی نے اس کے مرد آباد ہونے کا نعرہ لگایا۔ اور یہاں پاکستان میں آپ ساری جماعتوں سے واقف ہیں، جن کو زندہ باد کے نعرے مار کے لے آتے ہیں، 2-4 سال کے بعد اسی کے خلاف جلوس اور مرد آباد کے نعرے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے ملکوں کے بادشاہ اپنی پارٹی بناتے ہیں، ان کی وجہ سے ان کا نظام، ان کا نام، ان کا مشن آگے چلتا ہے، تو وہ خالق جو پوری کائنات کے بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ کیا اللہ کی بھی کوئی پارٹی ہے؟ کوئی اللہ کی جماعت بھی ہے؟ کوئی ہے جو اللہ کی پارٹی بن کے اس کے زندہ باد کے نعرے لگائے؟ اور عموماً لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی پارٹی نہیں۔ اور کیا دنیا میں کوئی اللہ کی پارٹی ہے؟ آخرت میں قیامت کے دن کوئی اللہ کی پارٹی ہوگی؟ یہاں تو ہو سکتا ہے سارے نعرے لگائیں اور جس مذہب سے جا کے پوچھیں وہ کہے گا ہم ہی اللہ کی پارٹی ہیں، ہم ہی اللہ کا گروہ ہیں، ہم اللہ کی جماعت ہیں۔ آخرت میں قیامت کے دن کو اللہ کی پارٹی ہے وہاں، اور ساتھ اللہ نے قرآن مجید میں نہ صرف یہ کہ اپنی پارٹی کا اعلان کیا، ساتھ بتایا ان حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کی پارٹی ہی غالب ہوگی۔ غلبہ اور آخری حکومت اللہ کی جماعت کا، اللہ کے گروہ کا، اللہ کی پارٹی کا۔ ایک اور آیت میں فرمایا کہ اللہ کا حزب اور اللہ کی پارٹی ہی کامیاب ہے۔ ہر بندے کو کامیابی چاہیے۔ اللہ نے کہا لوگوں کی پارٹیوں میں نہ جاؤ، خالق کی جماعت میں آ جاؤ، تم غالب بھی ہو جاؤ گے، کامیاب بھی ہو جاؤ گے۔ دنیا میں تمہاری حکومت بھی ہوگی، غلبہ بھی ہوگا۔ اللہ کی پارٹی ہے کون سی؟ اب جس مذہب کے پاس چلے جائیں وہ کہے گا ہم ہی اللہ کی جماعت ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اللہ کے دوست، ہم اللہ کے چاہنے والے، ہم اللہ کی پارٹی، ہم اللہ کی جماعت۔ لیکن اللہ سے پوچھتے ہیں آپ کی پارٹی کون سی ہے؟ ظاہر ہے اللہ خود تو ہمارے پاس آئے گا نہیں، تو کون بتائے گا کہ اللہ کی جماعت کون سی ہے؟ شدیا سونا نہیں ہے۔ ہاں ایک کام نہیں ٹھیک۔ اچھا ویسے مراقبے گیا، ہاں پھر ٹھیک ہے۔ ہاں جی غور نہ سونے تو پھر خیر ہے۔ اللہ نے اپنی ترجمانی کے لیے اپنے حبیب کو بھیجا۔
اور دنیا کو بتایا کہ اگر تم مجھ سے کچھ پوچھنا چاہو تو تم مجھ تک آ نہیں سکتے، میں تمہارے پاس آتا نہیں، تو مجھ سے رابطہ کیسے کرو؟ فرمایا یہ میرا حبیب ہے، یہ واسطہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، تم اس سے آ کے پوچھ لو، یہ تمہیں جو بتائے گا وہ میری بات ہوگی۔ اور ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ اللہ کا نبی کبھی اپنی طرف سے اپنی پسند اور مرضی کی کوئی بات کر دے، اللہ نے ضمانت دی نہیں یہ اس وقت تک کہتا ہی کچھ نہیں جب تک میں نہ چاہوں، بات کی ضمانت دی، یہ کرتا ہی کچھ نہیں جب تک میری وحی نہ ہو، کام کی ضمانت دی۔ سوچ سکتا تھا بندہ کہ چلو کہتا اور کرتا تو اللہ کی مرضی پہ ہے، کبھی سوچتا اپنی مرضی پہ ہوگا، اللہ نے کہا نہیں، اس وقت تک سوچتا ہی نہیں جب تک میری مشیت نہ ہو۔ اللہ نے ضمانت دی، یہ جو کہے گا میری بات ہوگی، جو کرے گا میری بات ہوگی، جو سوچے گا میری بات ہوگی، لہذا تمہیں یہ جو بتائے گا وہ اللہ کی بات ہوگی۔ اس سے پوچھو اللہ کی پارٹی کون سی ہے، اللہ کا گروہ کون سا، اللہ کی جماعت کون سی؟ تو پاک پیغمبر سے جب سوال ہوا، نبی نے دنیا کی طرف دیکھ کے فرمایا ولایت علی ابن ابی طالب ولایت اللہ، فرمایا علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ علی کو ولی مان لیا تو صرف علی ولی بن گیا، پیغمبر اعظم نے فرمایا نہیں، علی کے ولی ماننے کا معنی یہ ہے کہ تم اللہ کو ولی مان رہے ہو۔ اللہ کی ولایت وہی مانتا ہے جو علی کو ولی مانتا ہے، جو علی کو ولی مانتا ہی نہیں ہے اس کا اللہ کی ولایت کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ علی اپنی طرف سے ولی بن گئے، نہیں، نبی نے فرمایا علی کی ولایت اپنی نہیں ہے، ولایت علی ابن ابی طالب ولایت اللہ، علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ علی کی ولایت کا منکر علی کی ولایت کا منکر نہیں بلکہ اللہ کی ولایت کا منکر، اللہ کا انکاری ہے، لہذا جو علی کو مانے وہی اللہ کو مانیں گے۔ بسم اللہ، فرمایا علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، وَحُبُّهُ عبادت اللہ، نبی نے فرمایا علی کی محبت اللہ کی عبادت ہے۔ اگر تم محبت علی سے رکھو گے اس کا فائدہ علی کو نہیں ہوگا، تمہیں ہوگا، تم محبت رکھو گے اللہ کی عبادت ہو جائے گی، تمہیں عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اور پھر فرمایا فقط نعرے نہیں، اتباع فریضۃ اللہ، علی کی پیروی کرنا، اس کے پیچھے چلنا، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے تم پہ۔ اللہ نے فرض کیا علی کے پیچھے چلو، کوئی اسے آگے نہ بڑھے، اس کی اتباع کرے، ان کے پیچھے چلے۔ پھر فرمایا اولیاء اولیاء اللہ، اعداء اعداء اللہ، نبی نے فرمایا علی کے دوست اللہ کے دوست، علی کے دشمن اللہ کے دشمن۔ جو علی کا دوست ہے وہ علی کا نہیں، اللہ کا دوست۔ جو دشمن علی ہے وہ دشمن علی نہیں بلکہ دشمن خدا ہے۔ اور پھر وہ جملہ فرمایا حزبہ حزب اللہ وسلمہ سلم اللہ، پیغمبر نے فرمایا علی کی جماعت ہی اللہ کی جماعت ہے، علی کی پارٹی ہی اللہ کی پارٹی ہے، اور جس کی علی سے صلح اس کی اللہ سے صلح۔ نبی نے اللہ کی پارٹی اور جماعت بتائی۔ چاہتے ہو کہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاؤ تو نبی نے فرمایا اللہ کی جماعت کوئی اور نہیں، حزبہ حزب اللہ، اللہ کی جماعت ہی اللہ کی، علی کی جماعت ہی اللہ کی جماعت۔
علی کا گروہ ہی اللہ کا گروہ ہے، علی کی پارٹی ہی اللہ کی پارٹی ہے، وہ دنیا میں بھی علی کی پارٹی اللہ کی پارٹی ہے، کل قیامت کے دن بھی علی کی جماعت اللہ کی جماعت ہو۔ اور مولا علی نے کیا کہ اپنے زندہ باد کے نعرے لگوائے، دنیا سے کہا کہ میں تمہارا ولی، تمہارا امیر اور تمہارا رئیس، اب تم علی زندہ باد کے نعرے لگاؤ۔ نہیں، کبھی نہیں کہا مولا نے، کبھی نہیں کہا کہ میرے نعرے لگاؤ، کبھی جماعت کو ساتھ لے کے نہیں چلے، کبھی لوگوں کے ساتھ لشکر بن کے چلے نہیں۔ 25 سال تو خاموش رہے نا 3 حکومتوں کے درمیان، وہاں تو خاموش رہے، لیکن جب ظاہری حکومت مل گئی، اور ابھی مجھ سے پہلے وہ صاحب فرما رہے تھے کہ ظفر حسن امروئی صاحب نے لکھا کہ علی کو خلافت سے کیا لینا دینا، جو علی اللہ خدا بننا پسند نہیں کرتا وہ خلافت کو لے کے کیا کرے گا۔ اس جملے سے اشتباہ نہ ہو، علی اللہ، علی خالق، علی خدا بننا پسند نہیں کرتا، علی نے خدا بننا پسند نہیں کیا۔ کب اللہ نے بنانا چاہا، علی نے کہا میں نہیں بنتا۔ کیا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے کہا میں یا علی تجھے اللہ بناتا ہوں، خدا بناتا ہوں، علی نے کہا نہیں میں تو یا اللہ نہیں بنتا؟ نہیں، اللہ نے نہ کہا نہ ہو سکتا، چونکہ اللہ تو ایک ہی ہے، دوسرا ہو کوئی نہیں سکتا۔ بندوں نے کہا، دنیا نے کہا کہ ہم آپ کو اللہ مانتے ہیں، علی نے کہا میں تو دنیا کا دیا عہدہ قبول ہی نہیں کرتا، میں تو وہ منصب لیتا ہوں جو مجھے اللہ عطا کرتا۔ تو مجھے عہدے دو، ان کی ضرورت نہیں ہے، خلافت دو، اس کی ضرورت نہیں ہے، حکومت دو، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھے بادشاہت دو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھے اگر خدا بھی مان لو مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں۔ اس لیے کہ وہ بندوں کے دی ہوئی کوئی چیز نہیں لیتا، وہ تو اللہ سے لیتا ہے۔ اور وہ خلافت کیا کرنی تھی مولا نے، اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، اس لیے کہ بے نیاز خالق کا بے نیاز نمائندہ ہے، جیسے اللہ بے نیاز ہے بندوں سے، علی بھی بے نیاز ہے بندوں سے، بے نیاز ہے، اللہ کا محتاج ہے، بندوں سے بے نیاز ہے، دنیا سے بے نیاز ہے۔ اسی لیے فرمایا مجھے تمہارے دیے ہوئے کسی عہدے کی، منصب کی ضرورت نہیں، اللہ جو دیتا ہے علی وہ لیتا ہے۔ اس لیے اپنے زندہ باد ہونے کے نعرے مولا نے کبھی نہیں لگوائے، کبھی نہیں کہا تم نعرہ لگاؤ اور میرے ساتھ چلو، پیچھے پورا ایک لشکر ہو۔ جب حکومت ظاہری ملی مولا کو، کوفہ میں تھے، ہر دن مولا بازار میں جاتے، جا کے بازار کے ایک چوک پہ کھڑے ہو جاتے، دکانداروں کو مخاطب کر کے کہتے اللہ کے بندے ناپ تول میں کمی مت کرنا۔ ہاتھ میں حضرت کے چھڑی ہوتی، ہر بازار کے جا کے ایک کونے پہ کھڑے ہو کے وہاں پہ ان کو تبلیغ کرتے، اکیلے جاتے تھے، ساتھ کبھی کمبر ہوتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا ایک دن یہاں کوئی صدر یا وزیر اعظم ہمارا اکیلا کبھی گیا کہیں؟ ہوتا ہے 20 کم از کم 20 گاڑیاں پیچھے ہوں گی، ہٹو بچو کی صدائیں، ہوٹر والے، اور یہ تو چھوٹی چھوٹی حکومتیں ہیں نا۔ مولا علی کی سلطنت ظاہری ویسے تو پوری دنیا ہے، لیکن ظاہری سلطنت بھی تقریباً دنیا کے 1/3 حصے پہ تھی، ہاں، لیکن حضرت اکیلے جاتے، کبھی ساتھ اپنے نوکروں کو، لشکر کو، فوجیوں کو، سپاہیوں کو، فورس کو لے کے نہیں گئے۔ کسی نے پوچھا مولا اب حکمران ہے، اکیلے چل پڑتے ہیں بازار میں، ساتھ اپنے کسی فورس کو، فوجیوں کو لے جایا کریں۔ جانتے ہو مولا نے کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں اس لیے بندوں کو ساتھ نہیں لے جاتا، اگر 18 20 25 بندے میرے پیچھے ہوں، ان کے قدم میرے قدموں کے پیچھے آئیں،
ہو سکتا ہے کبھی دل میں تکبر پیدا ہو جائے، یا علی تو کتنی بڑی عظیم شخصیت ہے، اتنے بندے تیرے پیچھے، اس لیے نہیں چاہتا کہ میرے دل میں اتنی بھی کبھی رمق آئے. یہ معصوم ہے، وہاں ہوتا نہیں ہے، لیکن ہمیں بتا رہے ہیں. اور ہم کیا ہیں جو مولا علی کے نعرے لگاتے ہیں؟ جب تک پروٹوکول نہ ہو، ذاکر سٹیج پہ نہیں آتا، مولوی نہیں آتا، ذمہ دار نہیں آتا، کوئی کاؤنسلر نہیں آتا. 20-25 بندے پیچھے ہوں اور دوسروں کو سمجھتے ہیں یہ کیڑے مکوڑے، چھوٹے موٹے بندے. مولا نے دنیا کو سبق دیا، علی جیسا بادشاہ ہو، پیچھے بندے لے کے نہیں چلتا، تکبر پیدا نہ ہو. دنیا کے حکمرانوں کی حیثیت کیا ہے جو کوئی علی کی اس معاملے میں بھی ہمسری کا دعویٰ کر سکے؟ ہمیں بتایا ہے تکبر سے بچو. یہ تکبر کسی بھی شے کا ہو، اللہ کو پسند نہیں. عبادت کا تکبر ہو، اللہ شیطان بنا دیتا ہے. علم کا تکبر ہو جائے، اللہ ابلیس بنا کے محفل سے نکال دیتا ہے. اگر کسی کو بادشاہت کا تکبر ہو، اللہ اس کو دریا میں ڈبو دیتا ہے. کسی نبی کو حسن کا کبھی خیال آ جائے، بازار میں بیچ دیتا ہے. اللہ کو نعمت دیتا ہے، اس کا شکریہ ادا کر. تمہیں اللہ نے یہ نعمت دی، مقام دیا، یہ نہ سمجھ میں بڑی شے ہوں، تو کچھ بھی نہیں ہے. اور جہاں یہ آئے گا میں کسی بھی لحاظ سے بڑی شے ہوں، وہیں پہ ختم بندہ، وہیں پہ ختم. اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اب لوگوں کو گالیاں دیں، ان کو ماریں، لڑیں، پھر پتہ چلے یہ تکبر ہے اس کے درمیان. نہیں، صرف سوچ، ایک جملہ، ایک خیال کافی ہے، ساری زندگی تباہ کر دے گا. نئے بلاغہ میں بھی مولا نے فرمایا کبھی اپنی عبادتوں کے غرور مت کر، چند سجدے کر لے، کبھی اپنے آپ کو عابد مت سمجھو. اس لیے کہ 6000 سال شیطان نے اللہ کی عبادت کی ہے، سجدے کیے ہیں، لیکن ایک لمحے کے تکبر نے اس کو شیطان بنا دیا. عبادتوں، عابدوں، نیک لوگوں کے لیے خطرہ زیادہ. جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ بھی خطرے میں، اللہ کبھی پکڑ لے. میری بات نہیں مانی. اللہ کو رکعتوں کی ضرورت نہیں ہے، 4 پڑھتا ہے، 2 پڑھتا ہے، 3 پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے وہ بے نیاز ہے. عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. فقط ایک جملہ دیکھنا چاہتا ہے جو میں نے کہا ہے میری اہمیت ہے اس کی نظر میں یا نہیں. دیٹس آل. پورا اسلام فقط یہ ایک جملہ. اللہ نے کہا 5 نمازیں پڑھو، روزے رکھو سال میں 1 مہینہ، پیسے ہیں حج پہ جاؤ، مال زیادہ ہے زکوٰۃ دو، خمس واجب ہے سال میں 1 مرتبہ دو، موقع بن جائے جہاد کرو. ساری عبادتیں جتنی بھی ہیں سب کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کو تمہاری گندم کی ضرورت ہے. ذمہ دار کی 22 من ہو جائے، کہتا ہے 21 تم رکھ لو، 1 من اللہ کو دے دو. کیسے ناشکرے ہیں. جس نے 22 تجھے دی ہے، 1 من تو اسے لے رہا ہے، وہ 22 تجھے دے کے 1 تو اسے لے کے کہتا ہے کہ میرے غریبوں کو، بندوں کو دے دو. جو تمہیں دے سکتا ہے وہ ان کو نہیں دے سکتا. وہ تیرا محتاج ہے، وہ تو اسے پوچھ کے دیتا ہے تو رازق ہے. ان غریبوں کا تو رازق ہے. نہیں، وہ دیکھنا چاہتا ہے یہ بندہ میری بات مانتا کہ نہیں. جس کو میں نے 22 من دیے، میری بات مان کے 1 من میرے حکم پہ دے سکنے کا حوصلہ رکھتا ہے یا نہیں. ورنہ غریب زکاتوں میں نہیں پلتے. خمس واجب ہے تم پہ. چوڑے ہو کے سیدوں کو کہتے ہیں یہ تو سید اچھے نہیں ہیں، تو بڑا سلیمان بن گیا ہے، اپنی اوقات دیکھ. وہ اللہ نے تم پہ واجب قرار دیا. اللہ نے سادات کو تمہارا محتاج نہیں بنایا کہ خمس کو واجب کیا. جو تمہیں دے کے کہتا ہے 5واں حصہ تیرے مال میں نبی کی اولاد کا ہے، وہ تمہیں دے سکتا ہے، وہ خود سید کو کیوں نہیں دے سکتا؟
وہ تیرا محتاج ہے کہ تو دے گا تو سید کا چولہا چلے گا؟ نہیں، وہ دیکھنا چاہتا ہے میرے نبی نے اس کو انسان بنایا، انسانیت سکھائی، میں نے اس کا حصہ رکھا، یا صرف نبی کا کلمہ پڑھتا ہے یا بات بھی مانتا ہے؟ اور پھر آپ وہاں پہ کردار ڈھونڈیں گے، یہ تو سید ٹھیک نہیں ہمارے علاقے والے، تو تم معصوم کو دینا چاہتے ہو، خود کیا ہو؟ معصوم نہ ڈھونڈو، وہی 14 ہستیاں بس. اپنے آپ کو دیکھو، وہ اللہ نہ محتاج ہے زکوٰۃ کے لیے کہ غریبوں کے اس کے ذریعے دے، نہ سادات کے لیے محتاج ہے کہ تم دو گے تو سید پلیں گے. نہیں، فقط سب کا خلاصہ کیا ہے؟ فقط ایک جملہ، ان عبادتوں کی اہمیت نہیں ہے، اللہ فقط یہ دیکھتا ہے میری اہمیت اس کی نظروں میں کتنی ہے. وہ صرف یہ دیکھتا ہے، اس کو پتہ بھی ہے کہا کس نے ہے. اگر یہ سمجھ آ گئی کہا کس نے ہے تو پھر اگلی بات بتانے کی ضرورت ہی نہیں. اور پھر کوئی اگر چوڑا ہو کہ ہم اولاد زہرا کو دیتے ہیں، اللہ نے قرآن میں پہلے ہی ان کو جھٹکی پلائی، ڈانٹ پلائی. تم یہ مت سمجھنا کہ نبی پہ اس کے خاندان پہ احسان کر رہے ہو. اگر تم نبی کو کچھ دیتے ہو، اس کا حصہ اللہ نے رکھا ہے، اس کی اولاد کو دیتے ہو، احسان مت سمجھنا. اللہ نے وہاں پہ جملہ کیا کہا؟ میرے حبیب خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم، میرے حبیب ان کے مال سے کچھ لو تاکہ یہ پاک ہو جائیں. تمہارے مال سے اگر نبی یا اس کی اولاد کچھ لیتی ہے، اس کی ضرورت ان کو نہیں، تمہیں ہے. اللہ چاہتا ہے وہ لے گا تو تم پاکیزہ بنو گے، اور اگر وہ نہیں لے گا، قبول نہیں کرے گا تو تم پلید رہو گے، تم پاک نہیں ہوگے. اس لیے اگر اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہو، مصطفیٰ کی عظمت کو، اس کے خاندان کو سمجھو. ان کو ضرورت نہیں ہے، صرف ضرورت نہیں ہے، فقط حکم. مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے سے کہا، اپنے ماننے والے سے، مجھے ذرا 500 درہم دو، 500 یا کتنا کچھ مقدار، اسے کہا مجھے درہم لا کے دو. اس نے لا کے وہ پیسے دیے. امام نے اس کی طرف دیکھ کے پیسے لینے کے بعد فرمایا، یہ نہ سمجھنا مجھے ضرورت تھی. اور فقط یہ مانوی کمال ہی نہیں، مولا نے فرمایا مدینے کا سب سے بڑا مالدار میں ہوں. فرمایا مدینے میں سب سے زیادہ مال میرے پاس ہے، لیکن پھر میں کبھی اپنے ماننے والوں سے کچھ لیتا ہوں تاکہ تمہاری نجات ہو جائے، تم پاک ہو جاؤ. اس مال کے دینے کی غریبوں کو، سادات کو، فقیروں کو ضرورت نہیں ہے، تمہیں ضرورت ہے، تم پاک ہو جاؤ. اس لیے اللہ نے تم پہ چھوڑا. تمہارا اس لیے ساتھ لے کے بندے نہیں چلتے تھے تکبر پیدا نہ ہو. اور ہم چھوٹے سی بات پہ چند ٹکے اللہ دے دے، غرور پیدا ہو جاتا ہے. غریب رشتہ دار کو پوچھتا نہیں. رشتہ داروں کی تو دور کی بات ہے، ماں باپ کو نہیں پوچھتا. کسی کو دولت اگر مل جائے، بڑا عہدہ مل جائے، سرکاری غیر سرکاری پیسے ہوں، تو ماں باپ کو بھی اپنا محتاج سمجھتا ہے. اگر ماں باپ کو کچھ دیتا ہے تو وہ بھی احسان سمجھتا ہے. اس سے بدبخت اولاد کوئی نہیں ہے جس کا ماں باپ اولاد سے ڈرتا ہوا نظر آئے. اور بڑا شوق ہے بندوں کو اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کا. بڑے بڑے سخی بندے دیکھیں گے خرچ کرتے ہیں. مسجد کو 500 بوریاں دے دی، امام بارگاہ بنوا دیا، اتنی دیگیں چڑھا دی، اتنا بڑا جلسہ کرا دیا، فلاں بندے کو اتنے دے دیے، اعلان بھی ہو جائے گا چودھری صاحب کا، خان صاحب کا، ملک صاحب کا، پیر صاحب کا. کبھی سوچا ہے جو اللہ کے نام پہ پیسہ خرچ کرتا ہو تو اس کی ترتیب کیا ہے؟ پاک پیغمبر نے ترتیب بتائی. جو مال تم اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہو، یہ بات ادھر ایسے ہی مڑ گئی، واپس آتا ہوں، ایسے ادھر چلی گئی. نبی فرماتے فقط یہ ایک جملہ، پھر دوسری طرف،
نبی فرماتے ہیں جو مال تم اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہو اس کے 7 مستحق ہیں. 7 حصے دار. ترتیب بتائی نبی نے. 7 بندے ہیں جن پہ خرچ کرو گے اور ہر بندے پہ دینے کا اجر مختلف ہوگا. ایک ہی درہم، وہی درہم تم اس کو دے دو 7 گنا، اس کو دے دو 70 گنا، اس کو دے دو 700 گنا، اس کو دے دو 7000 گنا، اور فلاں کو دے دو 7 لاکھ گنا. وہی ایک درہم ہے، لیکن خرچ کرنے کی ترتیب کیا ہے؟ نبی نے فرمایا بندے کا سب سے بہترین مال جو اللہ کے نام پہ خرچ ہوتا ہے وہ درہم و دینار ہے جو اپنے ماں باپ پہ خرچ کرے. ترتیب میں سب سے پہلے ماں باپ. یہ مسجد کی باری آگے 6 7ویں نمبر پہ آتی ہے، لیکن ہم کیا ہیں؟ ماں باپ گھر بھوکے ہوتے ہیں، مسجد کو سیمنٹ کی بوری دے رہے ہوتے ہیں، امام بار بار پہ ٹائلیں لگا رہے ہیں، جلسہ کر رہے ہیں، اعلان اور اتنی دیگیں پکوا رہے ہیں. بدبختو اگر تیرا ماں باپ راضی نہیں، وہ بھوکا بیٹھا، اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، تو سمجھو بیکار کی سارے مال ضائع کر رہے ہو. آپ پہلا حق تیرے ماں باپ کا اللہ نے دیا ہے تو ان کی ضرورت کو پورا کر. اور فرمایا خوش قسمت ہے وہ اولاد جو بغیر مانگے اپنے ماں باپ کی ضرورت پوری کرے. ماں باپ کو کہنا نہ پڑے، یہ نہ کہنا پڑے مجھے سیب لا دو، یہ نہ کہنا پڑے مجھے لباس کی ضرورت ہے، یہ نہ کہنا پڑے مجھے اب اس شے کی ضرورت ہے. اگر وہ مانگ کے لیتے ہیں تو کوئی تیرا احسان نہیں، کوئی تیری نیکی نہیں. فرمایا بدبخت ہے وہ اولاد جس کو اپنے ماں باپ کہتے ہیں تو کچھ دیتا ہے. پہلا نمبر ماں باپ کا. ماں باپ کے پاس لباس نہیں، تو چلا ہے ذوالجناح پہ ایک چادر چڑھانے، کسی دربار پہ چادر چڑھانے. بدبختی ہے. عمرہ کرنے جاتا ہے، بدبختی ہے. 2 لاکھ روپے کر کے عمرے پہ جاتا ہے، ماں باپ اگر راضی نہیں ہے، وقت بھی ضائع، پیسہ بھی ضائع. اور نبی نے فرمایا اگر کوئی عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ نے تیرے گھر میں انتظام کیا. پوچھا یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا اگر اولاد پیار سے شفقت سے اپنے باپ کے چہرے کو ایک مرتبہ دیکھ لے، اللہ ایک عمرے کا ثواب عطا کر دیتا. پوچھا یا رسول اللہ اگر دوبارہ دیکھ لے دن میں؟ فرمایا اللہ پھر ثواب دے دے گا. پوچھا تیسری مرتبہ؟ فرمایا پھر ثواب دے گا. جتنی مرضی نظر، جتنی مرتبہ نظر کرے گا اللہ اتنے عمروں کا ثواب عطا کرے. ہم بھاگتے ہیں باہر. ترتیب کو ذہن میں رکھو. اللہ نے جنت تیرے گھر میں رکھی. مولا علی اپنے نعرے نہیں لگواتے. کبھی جماعت کو یہ نہیں کہا. ایک جنگ سے حضرت واپس لوٹے، گھوڑے پہ سوار تھے، فتح ہوئی تھی، لوگوں نے، ماننے والوں نے اگلے شہر میں استقبال کیا. کچھ لوگوں نے حضرت کے گھوڑے کے ساتھ دوڑنا شروع کر دیا ساتھ ساتھ. حضرت نے اپنی سواری کو روک کے فرمایا جیسے تم اللہ کے بندے ہو میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، واپس چلے جاؤ. یہ دنیا کے بادشاہوں کا کام ہے، میں تو دنیا کو انسانیت سکھانے آیا ہوں. لیکن ہم کس بات پہ چوڑے ہو جاتے ہیں؟ معمولی سی باتوں پہ. اللہ نے پیسہ دیا ہے، ماں باپ پہ خرچ کرو. اس کے بعد رشتہ دار، غریب رشتہ دار، ان کا نمبر باہر جا کے دے دیں گے، دوستوں کو دیں گے. چاچا غریب ہے اس کو نہیں پوچھیں گے، ماما غریب ہے اس کو نہیں پوچھیں گے، ماسی غریب ہے اس کو نہیں پوچھیں گے، کزن غریب ہے بلکہ شریکہ کٹن گے. کوشش کریں گے یہ چچا کا بیٹا، اس کو رگڑا جتنا دے سکتے ہو دو. حرام ہے ان کو رگڑا دینا. اپنے غریب رشتہ دار کا خیال کر. اس کے بعد یہ دوسرے اللہ کے نام پہ فرق آتا ہے. کبھی مولا امیر نے اپنے زندہ باد ہونے کے نعرے نہیں لگوائے. علی آج زندہ باد ہے، ہم نعرے لگاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی جماعت ہے. علی نے اپنے زندہ باد ہونے کا نعرہ نہیں لگوایا، اپنے خالق کے زندہ باد ہونے کا نعرہ لگوایا. علی نے کہا اللہ زندہ باد ہے،
اللہ نے کہا جب تک کائنات رہے گی علی زندہ باد کا نعرہ لگے گا. پہلی جنگ بدر، وہاں پہ گئے کافر مسلمانوں کے مقابلے میں. وہاں جب میدان میں پہنچے کافروں نے اب وہاں پہ نعرے لگائے. ایک اونٹ پہ انہوں نے اپنے خدا رکھے ہوئے تھے، بت جن کو پوجتے تھے، لات منات اور عزا. سب سے بڑا ان کا عزا تھا. وہ عزا کو ایک اونٹ پہ بٹھا کے میدان میں لے آئے، اور یہ ایک نفسیاتی حربہ بھی تھا. اب وہ بت جو اونٹ پہ بٹھایا ہے وہ ان کو کیا مدد کرے گا، کیا دے گا؟ اس لیے کہ جو خود بیٹھ نہیں سکتا ان کی مدد کیا کرے گا. وہ خود اٹھ نہیں سکتا، مکھی بیٹھ جائے اڑا نہیں سکتا، وہ ان کی مدد کیا کرے گا؟ لیکن ایک نفسیاتی حربہ تھا. عزا کو لات منات کو میدان میں لائے کیوں؟ کافر مشرک جانتے تھے ہمارے مقابلے میں جو آئے ہیں کل تک انہی کو سجدہ کرتے رہے ہیں، آج کچھ تو سوچیں گے نا. کل تک ان کے سامنے سر جھکے، آج ان سے مقابلہ کیسا؟ وہاں پہ کافروں نے عزا کو بٹھایا اونٹ پہ، اور کافر میدان میں آ کے انہوں نے نعرہ لگایا، کہا العزا لنا ولا عزا لکم. وہاں پہ کافروں نے نعرہ لگایا، او مسلمانوں ہمارے پاس ہمارا خدا مدد کے لیے عزا موجود ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے. تمہارا خدا ہے تو میدان میں لے آؤ. تمہارے پاس تو اللہ ہے ہی نہیں، خدا ہے ہی نہیں، ہمارا معبود ہمارے سامنے، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی نہیں. اپنے خدا کے زندہ باد کے نعرے لگائے. نبی نے نعرہ سنا، کہا یا علی ذرا قریب آؤ. مولا قریب آئے، فرمایا میدان میں جاؤ، جا کے ان کے نعروں کا جواب دو. نبی نے علی کو بھیجا، ان کے نعروں کا جا کے جواب دو. وہاں پہ نبی نے نہ اپنا زندہ باد کا نعرہ لگوایا نہ علی کے زندہ باد کا. علی نے آ کے ان کے مقابلے میں نعرہ لگایا، کہا کافرو تم تو عزا کو لے کے آئے ہو، اللہ مولانا ولا مولا لکم. ہمارا مولا تو اللہ ہے، کافرو تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. اور پہلے میدان میں علی نے اللہ کو مولا کہا. ہمارا مولا تو اللہ ہے، تمہارے پاس مولا ہی کوئی نہیں. اللہ تمہارا مولا ہی کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ، اس لیے کہ اللہ مومنوں کا مولا بنتا ہے، کافروں کا، مشرکوں کا، منافقوں کا اللہ مولا بننا پسند ہی نہیں کرتا. اللہ نے کہا یا علی پہلی جنگ میں میدان میں تو نے مجھے مولا کہا، جاتے جاتے تجھے مولا کہا. نبی سے کہا جب دنیا سے جاؤ تو علی کے مولا ہونے کا اعلان کر دو. علی جو مولا بنے مفت میں نہیں بنے، قیمت ادا کی، قیمت ادا کی ہے. ہر میدان میں علی نے اور اس کی اولاد نے قیمت چکائی ہے. ولایت ایسے نہیں دے دی، اس کی قیمت چکائی. اور یہی کربلا میں پھر ان سے پوچھا جب علی کے بیٹے نے، کیا تم جانتے نہیں ہو کون ہوں؟ کہا جانتے ہیں. فرمایا ایسا دنیا میں میرے علاوہ زہرا کا اور کوئی بیٹا ہے؟ سب نے کہا کوئی نہیں. فرمایا میرے علاوہ کوئی اور نبی کا نواسا ہے دنیا میں؟ کہا کوئی نہیں. فرمایا تم میں ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے عید کے دن مجھے نانا کے شانے پہ سوار دیکھا، تصدیق کی. فرمایا تم میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے سجدے کی حالت میں مجھے نانا کی پشت پہ دیکھا ہوگا، تصدیق کی ہاں یقیناً ہم نے دیکھا ہے. جب اپنا تعارف کروا چکے تو فرمایا پھر مجھے قتل کیوں کرتے ہو؟ کہا بغضاً لأبیک، یہ تو تیرے بابا علی کے بدلے تم سے لے رہا ہے. علی نے جو اللہ کو مولا کہا، علی کی اولاد نے بدلے چکائے اس کے. کربلا میں، کوفہ میں، شام میں یہ علی کی اولاد وہی بدلے دے رہی ہے، علی والی. اور شام میں بیٹھے اس ملعون حکمران نے بھی یہی کہا تھا. وہاں جب سر پہنچے پتہ چلا جنگ ہمارے حق میں ہو گئی، وہ مارے گئے سارے. وہاں پہ اس نے کیا کہا؟ لیت اشیاخی ببدر قد شاہدوا، کاش بدر کے میرے بزرگ ہوتے اور آج دیکھتے مجھے شاباش دیتے، یزید تم نے علی سے بدلہ لے لیا. وہاں پہ اس نے کہا یہ تو ہم جنگ بدر والے علی سے بدلے علی کے اس کی اولاد سے لے رہے. علی کی اولاد نے کربلا میں بدلے دیے، علی کی اولاد نے کوفہ میں بدلے دیے، علی کی اولاد نے شام کے درباروں اور بازاروں میں بدلے دیے. اس لیے کہ اللہ کی توحید کا پرچار اتنا آسان نہیں تھا.
میرے مولا کو اس خاندان کو قیمت چکانا پڑی اور کربلا میں بڑی قیمت دی. خدا گواہ ہے اس جملے پہ عقلیں حیران ہیں. مولا نے آخری خطبہ دیا, اپنا تعارف کروایا, سب جا چکے, اکیلے رہ گئے. وہاں پہ پھر ایک جملہ فرمایا, تمہاری پشتیں گناہوں سے بوجھل ہیں, تم جہنم کے کنارے کھڑے ہو, کیا نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کیا نہیں چاہتے تم جنت میں آ جاؤ؟ اور فرمایا اب بھی اگر تم مجھے قتل نہ کرو, میرے ہاتھ پہ آ کے بیعت کر لو, میں تمہیں اکبر و قاسم کے خون معاف کر دوں, میں تمہیں عباس کا خون معاف کر دوں گا. کیا مولا اپنی جان بچانا چاہتے تھے؟ نہیں, اپنی جان بچانے کی فکر نہیں ہے. دنیا کو بتا رہے ہیں جو اب تک تم نے شہید کیے کوئی ان میں امام نہیں تھا, میں امام ہوں, واسطہ فیض ہوں خالق و مخلوق کے درمیان, مجھے قتل کر کے مخلوق کا نقصان نہ کرو. وگرنہ زندگی کی ضرورت کیا تھی؟ اپنی زندگی بچانا نہیں چاہتے تھے, اس لیے کہ جب تنہا رہ گئے آخری حملہ کیا زہرا کے غریب بیٹے اور پیاسے بیٹے نے, ساری فوج بھاگتی ہوئی نظر آئی. ادھر سے ہاتف غیبی کی آواز آئی, یا ایتو النفس المطمئنہ, اے حسین بابا علی کی شجاعت دکھائیے, ذرا ماں زہرا کا حوصلہ بھی دکھا دے. اب چلتی ذوالفقار رکی, میرے مولا واپس پلٹے, گھوڑے کو موڑا, چاروں طرف سے فوج نے آ کے گھیرا, مارو مارو کی آوازیں بلند ہوئی. کسی نے نیزہ مارا, کسی نے تیر مارا, کسی نے تلوار ماری, کسی نے پتھر مارا, جس کو کچھ نہ ملا کربلا کی گرم ریت غریب کے زخموں پہ پھینکی. رہوار کو احساس ہوا چند قدموں پہ میرا سوار میری زین پہ نہیں ہے. ذوالجناح واپس پہنچا, قریب آ کے جھک کے کہتا ہے میری غلطی سے اترے ہو یا اپنی مرضی سے؟ غریب زہرا کہتا ہے نہ تیری غلطی نہ میری مرضی, مجھے نانا کی امت نے اتارا, کہا سوار ہو جا تمہیں لے جاؤں. فرمایا نہیں اب تو چلا جا, یہ میری آخری جگہ. اللہ سے راز و نیاز شروع کیا, الہی ترکت الخلق ترن فی ہواک اتمت العیال کہراک. پالنے والے میں نے ساری دنیا کو چھوڑ دیا تیری محبت میں, میں نے سکینہ کی یتیمی برداشت کر لی صرف تیری محبت میں. اسی لیے آخری وقت سکینہ قریب آئی, بابا میرا سلام. حسین نے سلام کا جواب نہیں دیا, دوبارہ پلٹ کے کہا بابا میں سکینہ. فرمایا کون سکینہ؟ میرے اور میرے خالق کے درمیان کوئی نہ آئے. لیکن جب گرمی کا زور بڑھا, ایک امتحان گرمی کا زور بھی تھا, گرمی اتنی سورج کی بڑھی, دریا کی مچھلیاں تڑپنے لگی, جانوروں کی جلدیں جھلسنے لگی. وہاں پہ جبریل نے خالق کی بارگاہ میں دیکھ کے کہا مولا اتنی گرمی ہے. وہاں پہ غریب کربلا نے سر اٹھایا, مالک امتحان میرا ہے اس مخلوق کا نہیں ہے. ساری گرمی جمع کر کے میرے سینے میں ڈال, زہرا کا بیٹا حاضر ہے. سورج کی ساری گرمی جمع ہو کے غریب زہرا کے سینے پہ پڑی. جبریل نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک 3 دن کا بھوکا پیاسا, صبح سے اب تک لاشیں اٹھا چکا, اب گرمی کا اتنا زور ہے. اللہ کہتا جبریل جا فوج کو لے جا. 70,000 فرشتے لے کے کربلا میں آیا, جا حسین سے کہا ہم راضی ہیں اگر تیری مدد کو قبول کرے. جبریل کربلا میں آیا, وہاں پہنچا جہاں پہ غریب کربلا تھے, اپنے دونوں پر حسین کے سر پہ پھیلائے. حسین کو ٹھنڈک کا احساس ہوا, غریب زہرا نے سر اٹھایا, کون ہے میرے اور میرے خالق کے درمیان؟ حج جا درمیان سے, کہا جبرائیل ہوں. فرمایا کیوں آئے ہو؟ مولا گرمی بڑی تھی, اب غریب کربلا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. جبریل یہ تو سورج کی گرمی ہے, اور میں تو اکبر کا لاشا اٹھا چکا, یہ اس سے زیادہ گرم نہیں ہے. اور میں عباس کے بازو اٹھا چکا, یہ اس سے زیادہ گرم نہیں ہے. میں تو اصغر کا لاشا دفنا. قربان